عدت نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اڈیالہ جیل میں غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ہوئی، جس میں جج نے ملزمان کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ عدالت نے غیر شرعی نکاح کا جرم ثابت ہونے پر عمران خان اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا کا حکم سنا دیا۔ عدالت کے جج قدرت اللہ نے سزا میں دونوں ملزمان کو 5 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے مختصر فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ غیر شرعی نکاح کیس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 25 نومبر 2023 کو بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے اسلام آباد کے سول جج قدرت اللہ کی عدالت سے رجوع کیا اور عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کا کیس دائر کیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ دوران عدت نکاح کا معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد دونوں نے مفتی سعید کے ذریعے فروری 2018 میں دوبارہ نکاح کیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا ہوئی تھی، جبکہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ پاکستان میں عام انتخابات میں صرف 4 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ایسے میں سبھی بڑی جماعتوں کی انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پیپلز پارٹی آج میر پور خاص میں گاما اسٹیڈیم میں پاور شو کرے گی۔ میر پور خاص کے جلسے سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور پارٹی کے دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری میر پور خاص میں حلقہ NA 211 اور 212 کے عوام سے خطاب کریں گے۔ جلسے میں پیپلز پارٹی کے مرکزی قائدین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ چیئرمین پی بلاول بھٹو زرداری شام 5 بجے جلسہ گاہ پہنچنے والے تھے۔ اس سے قبل شکارپور میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ملک کے عوام جانتے ہیں کہ مسائل کا حل پیپلز پارٹی کے ہی پاس ہے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون انتخابی مہم کے سلسلے میں آج گجرانوالہ میں پاور شو کر رہی ہے۔ جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ میں ہونے والے جلسے سے قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز سمیت مرکزی لیڈران خطاب کر رہے ہیں۔ نون لیگ نے گزشتہ روز فیصل آباد میں بھی ایک بڑا جلسہ کیا تھا۔ ادھر کراچی میں جماعت اسلامی نے دعویٰ کیا ہے کہ شہر کی بیشتر نشستوں پر وہی جیتے گی۔ پاکستان میں 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں وعدہ معاف گواہ نے کہا ہے کہ 9 مئی کی منصوبہ بندی 6 مئی کو لال حویلی میں شیخ رشید نے کی تھی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق راولپنڈی کے حلقہ NA 53 سے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار اجمل صابر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور شیخ رشید کے خلاف 9 مئی کے مقدمات پر سماعت ہوئی۔ اجمل صابر نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید نے 6 مئی کو لال حویلی میں اجلاس بلایا تھا، جہاں 9 مئی کی پلاننگ کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور شیخ رشید کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم، سابق ممبر قومی اسمبلی صداقت عباسی اور عمر تنویر بٹ وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ ذرائع کے مطابق گواہوں کا کہنا ہے کہ 9 مئی کی پلاننگ شیخ رشید اور بانی پی ٹی آئی کی ایما پر کی گئی۔ ATC نے بانی پی ٹی آئی شیخ رشید اور راشد شفیق کو 6 فروری کو عدالت میں طلب کر لیا۔ ہندوستان کی شمالی ریاست ہماچل پردیش میں کاسمیٹک فیکٹری میں آتش زدگی کے واقعے میں ابھی بھی 13 افراد لاپتہ ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست ہماچل پردیش کے شہر سولن میں کاسمیٹک فیکٹری میں آگ جمعے کو لگی تھی، جس پر آج سنیچر کی دوپہر تک قابو نہیں پایا جا سکا تھا۔
مقامی حکام کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کے وقت عمارت میں 50 افراد موجود تھے، جن میں سے بیشتر کو باہر نکال لیا گیا ہے، لیکن 13 افراد کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آگ پر ابھی بھی قابو نہیں پایا جا سکا ہے، کیونکہ فیکٹری میں پرفیوم اور کاسمیٹک کی دیگر اشیاء بنانے میں کام آنے والے آتشگیر مادے کی بڑی مقدار فیکٹری میں موجود تھی۔ صہیونی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں کو آج بھی اپنے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ پٹی کے شہر دیر البلح پر حملہ کیا، جس کے دوران عام شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا۔ اس بمباری میں دسیوں بے گناہ فلسطینی شہری شہید و زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے سنیچر کی صبح مشرقی رفح میں عام لوگوں کے گھروں پر بمباری کی ہے۔ غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 27,200 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بیشتر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں، جن میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ فلسطینی مجاہدین نے اپنی تازہ ترین کارروائیوں کے دوران کم سے کم 25 صہیونی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے الگ الگ بیانات جاری کر کے غزہ پٹی میں اپنی فوجی کارروائیوں کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ القسام بریگیڈ نے خبر دی ہے کہ استقامت کے جوانوں نے مغربی شہر غزہ کے الجوازات علاقے میں 15 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ حماس کے فوجی بازو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کے جوانوں نے الجوازات کے علاقے میں ہی ایک صہیونی بختر بند گاڑی کو یاسین 105 میزائل سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا، جبکہ کچھ صہیونی فوجیوں کو مغربی غزہ میں مارٹر سے نشانہ بنایا۔ القسام کی رپورٹ کے مطابق اس کے جوانوں نے گھات لگا کر 3 اسرائیلی ٹینکوں پر یاسین 105 میزائلوں اور الشواد بموں سے حملہ کیا۔ جہادی اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایا القدس نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس کے جوانوں نے صہیونی فوجیوں 10 افراد پر مشتمل ایک گروہ کو RPG سے نشانہ بنایا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغربی خان یونس کے العمل محلے میں ایک گھر پر کارروائی کے دوران بھی کچھ صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے اپنی شدید سینسر پالیسی کے باوجود فلسطینی استقامت کے جوانوں سے لڑائی کے دوران اپنے مزید 25 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ امریکی مظاہرین نے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کی واشنگٹن کی جانب سے حمایت جاری رہنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے فلسطین میں جنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی مظاہرین ایسے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر صہیونی حکومت کے لیے امریکی حمایت ختم کرنے اور غزہ میں فوری جنگ بند کرنے کے جیسے نعرے درج تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے دورۂ ریاست میشیگن کے موقع پر اس ریاست کے سینکڑوں مسلم عوام اور عرب نژاد امریکیوں نے سڑک پر نکل کر غزہ میں صہیونی جرائم کی امریکہ کی جانب سے حمایت جاری رکھے جانے کی بائیڈن کی پالیسی پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ صہیونی حکومت کے جرائم کی امریکہ کی جانب سے حمایت جاری رہنے کے خلاف عوامی احتجاج میں ایسی حالت میں شدت آ رہی ہے کہ غزہ میں انسانی صورتحال امریکہ کی قیادت میں مغربی طاقتوں کی خاموشی کے سبب روز بروز بحرانی اور پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروا نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اپنے عملے کے 12 افراد کے خلاف الزامات اور بین الاقوامی امداد کی معطلی کے بعد اسے فروری کے آخر تک پورے مغربی ایشیا میں اپنی سرگرمیاں معطل کرنا پڑ سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے بھی حال ہی میں دنیا بھر کی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کی المناک صورتحال جاری رہنے کے پیش نظر فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروا کے ساتھ اپنا مالی تعاون جاری رکھے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے جنوبی مقبوضہ فلسطین میں ایلات بندرگاہ پر یمنی فوج نے میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔
یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سریع نے کہا ہے کہ یمنی فوج نے فلسطینی عوام کی حمایت میں جنوبی مقبوضہ فلسطین میں واقع ایلات بندرگاہ کو متعدد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی فوج نے متعدد بیلسٹک میزائلوں سے ایلات بندرگاہ میں اپنے معینہ اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی فوج اس ملک کے عوام اور عربی اور اسلامی اقوام کے مطالبات کے جواب میں فلسطینی عوام کے تئیں اپنا مذہبی، اخلاقی اور انسانی فرض ادا کرتی رہے گی۔ یمنی فوج کے ترجمان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یمن کی مسلح افواج صہیونی دشمن کے خلاف مزید زمینی اور سمندری کارروائیوں سے اس وقت تک دریغ نہیں کریں گی جب تک کہ جارحیت بند نہیں ہو جاتی اور غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کر دیا جاتا۔ عراق کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ عراق کی سرزمین پر امریکی حملے عراق کی خود مختاری اور عرضی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ عراق کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ رسول نے آج صبح اپنے ملک کے مغربی علاقے پر امریکی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے عراق کی عرضی سالمیت اور ملک میں امن و استحکام کے قیام کے لیے بغداد حکومت کی کوششوں کو کمزور کرنے کے مقصد سے ہیں۔ عراق کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ رسول نے کہا کہ یہ حملے ایسے وقت میں انجام پائے ہیں کہ جب عراق علاقے کے استحکام میں کوشاں ہیں۔ عراقی فوج کے ترجمان یحییٰ رسول نے خبردار کیا کہ ان حملوں کے عراق اور علاقے کے امن و استحکام پر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے اردن کی سرحد کے قریب ایک امریکی اڈے میں اس کے 3 فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے مقصد سے کیے جا رہے ہیں۔ عراق کی اسلامی استقامتی تحریک نے عراق اور شام میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے غیر قانونی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی استقامتی تحریک نے ہفتے کی صبح ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے شام میں واقع النطف اور الخزرہ علاقے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ مغربی عراق میں امریکی فوجی چھاؤنی عین الاسد پر بھی میزائلی حملہ کیا گیا ہے۔ عراق کی اسلامی استقامت کے میزائل اور ڈرون حملے عراق اور شام کے بعض علاقوں پر امریکی حملوں کے کچھ دیر بعد کیے گئے کہ جس میں متعدد عام شہری اور عراق کی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے جوان شہید اور زخمی ہو گئے۔